السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں اور سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب عالم اسلام کی ایک عظیم کتاب التوحید کی شرح سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کتاب کا خلاصہ ایک اعتبار سے آپ حضرات کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دینی بھائیوں، کل کے درس میں نے توحید کے حوالے سے یا اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، مقدمے کے دور پر کچھ عقدی مسائل کا ذکر میں نے کیا تھا، اور اس میں خاص طور سے توحید کی تعریف اور توحید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ذکر کی گئی تھی۔ اور توحید کی اصطلاحی تعریف میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ توحید کی اصطلاحی تعریف یا شرعی تعریف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننے کا نام توحید ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی اس توحید کے اقسام کیا ہیں، علماء نے توحید کو کس طرح سے تقسیم کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ توحید کو مبدئی طور پر جو مشتہر تقسیم ہے، وہ علماء نے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ تینوں قسمیں توحید کی تعریف سے اخذ کی گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے توحید کی تعریف میں کیا کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننے کا نام توحید ہے، اور اسی سے علماء نے نصوص کا استقراء کر کے، نصوص کا تجزیہ کر کے علماء نے توحید کی جو مشتہر تقسیم ذکر کی ہے وہ 3 ہے، یعنی توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ یہ 3 قسمیں علماء نے اس توحید کی ذکر کی ہیں۔ اور توحید کی تعریف کیا ہے، توحید ربوبیت کی تعریف کیا ہے، توحید الوہیت کی تعریف کیا ہے، توحید اسماء و صفات کی تعریف کیا ہے، اشارتاً کل کے درس میں نے ذکر کیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں توحید ربوبیت کی تعریف کیا ہے۔ توحید ربوبیت کی جو تعریف علماء نے کی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے افعال کو منفرد کر دے، اللہ رب العالمین کے جتنی بھی افعال ہیں ان افعال کو ایک جاننا۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین مدبر ہے، اللہ رب العالمین متصرف ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی افعال ہو سکتے ہیں، خلق کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، ان تمام افعال میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا۔ اسی وجہ سے علماء نے توحید ربوبیت کی تعریف یہ کی ہے کہ اللہ کو اس کے افعال میں ایک جاننا۔ اللہ رب العالمین کے افعال، یعنی اللہ رب العالمین خالق ہے، یہ خلق، یہ فعل ہے، اللہ رب العالمین کے افعال میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک ہے، اللہ رب العالمین متصرف ہے، اللہ رب العالمین رازق ہے۔ ان تمام افعال میں اللہ کو ایک جاننا، اسی کا نام توحید ہے۔
اور میرے دینی بھائیوں، یقین مانیے کہ یہ ایسی قسم ہے جس کو کفار بھی اس کا اقرار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے توحید ربوبیت یہ اساس نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت کا اقرار تو کفار و مشرکین بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار پائے جاتے تھے ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزیاں کون دیتا ہے، مردہ اور زندہ کون کرتا ہے، اور ساری کائنات کا تصرف کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے کفار کے جواب کو قرآن کریم کے اندر کوٹ کیا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کفار یعنی حالانکہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو کفار اور مشرکین بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اسلام یعنی انسان کو مسلمان ہونے کے لیے یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے توحید ربوبیت کا اقرار صرف کافی نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کا بھی اقرار لازمی و ضروری ہے۔ انسان صرف ربوبیت کا اقرار کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو پہلی قسم یہ ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو اس کے افعال میں ایک جاننا، اور یہ ایسی قسم ہے جس کو کفار اور مشرکین بھی اقرار کرتے تھے، اس میں کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں تھا، جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے توحید الوہیت، اور توحید الوہیت کی تعریف جو علماء نے یہ کی ہے کہ بندوں کے وہ افعال جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یعنی بندوں کے وہ اعمال جو ہوتے ہیں جس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اسی کا نام توحید الوہیت ہے۔ یہ جو تقرب کی قید لگائی گئی ہے، علماء نے جو تقرب کی قید لگائی گئی ہے اس کی ایک وجہ ہے، یعنی اگر یہ مطلق طور پر کہا جاتا کہ بندے اپنے سارے افعال کو اللہ کے لیے خاص کر دیں تو یہ تعریف دقیق نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ بندوں کے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو بطور تقرب نہیں ہوتا ہے بلکہ عادی چیز ہوتی ہے، بلکہ عادت کے طور پر وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بندوں کے سارے افعال یہ اللہ کے لیے مختص نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسان کبھی کبھار اپنے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس عمل کو انجام دیتا ہے، تو اس کا تعلق توحید الوہیت سے نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء نے توحید الوہیت کی تعریف کی ہے بندوں کے وہ افعال یا بندوں کے وہ اعمال جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اسی کا نام توحید الوہیت ہے۔ یعنی دوسری تعبیر میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو عبادات ہیں ان عبادات کو اللہ کے لیے مختص کر دینا، اللہ کے لیے خاص کر دینا، اسی کا نام توحید الوہیت ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، اصل اسلام کی جو ترکیز ہے اسی توحید الوہیت کے حوالے سے ہے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت توحید الوہیت کی تحقیق کے لیے ہوئی ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم انس و جن کو اپنی عبادت ہی کے لیے، توحید کے تحقیق ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے انس و جن کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو یہ توحید الوہیت بہت اساس ہے، یعنی ہم ہر اس عمل سے جس کو اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس عمل کو اللہ ہی کے لیے خاص رکھیں، تو اسی کا نام توحید الوہیت ہے۔ آج ہم لوگوں کے زمانے میں، آج ہمارے معاشرے میں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے سچے اہل حدیث ہیں، ہم پکے سچے موحد ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، اور ہم توحید الوہیت کے اقرار کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود
بہت ساری عبادتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے اعمال جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اس عمل کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. اور کل میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا، جیسے دعا ہے، دعا یہ عبادت ہے. دعا کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن دعاؤں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کے منافی ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید کے تقاضے کے موافق نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کی مخالفت ہو رہی ہے. ایسے ہی ہم اور آپ جس طرح سے دعاؤں کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، ایسے ہی بعض قربانیاں، بعض چڑھاوے، بعض نظر و نیاز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ غیروں کے لیے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کا شمار شرک میں ہوگا، اس کا شمار طاغوت میں ہوگا. اگر ہم نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی تو ایسی صورت میں ہمارا توحید اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگا. تو یہ توحید الوہیت ہے جو اساس ہے، جو رکن رکین ہے، جس پر پورے اسلام کی ترکیز اسی محور پر ہے، اور وہ ہے توحید الوہیت. اور سب سے زیادہ انحرافات، سب سے زیادہ مخالفات اسی توحید الوہیت ہی کے حوالے سے پایا جاتا ہے. توحید ربوبیت جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مشرکین بھی اس کا اقرار کرتے تھے. ایسے ہی جو تیسری قسم جو آنے والی ہے توحید اسماء و صفات، اس کے اندر بھی زیادہ اختلاف نہیں رہا. سب سے زیادہ امت کے اندر جو اختلاف پایا گیا، انحراف پایا گیا، مخالفات پائے گئے، وہ اسی توحید الوہیت ہی کے حوالے سے تھے. تو یہ دوسری قسم ہوئی توحید الوہیت، یعنی بندہ اپنے افعال کو جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کا نام توحید الوہیت ہے. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے. توحید اسماء و صفات یہ توحید کی تیسری قسم ہے. اور توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا. اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، صفات علا ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اور جن اسماء کو اور صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کو ہم ثابت کریں، اور جس کی نفی کی گئی ہے ہم اس کی نفی کریں. اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننے کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نام میں، اپنے صفات میں منفرد ہے. اللہ رب العالمین صفت العلم سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے علیم ہے. ہم انسان بھی صفت العلم سے متصف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق ہوتا ہے. ہماری علم کی حد ہے، ہمارے علم مقید ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا علم وسیع و عریض ہے. ہماری علم کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہم کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کمرے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے کیا چیز ہے ہمیں نظر نہیں آ سکتی ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ عرش پر مستوی ہو کر بھی اللہ رب العالمین کائنات کی ساری چیزوں کے بارے میں باخبر ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو اس کے نام میں، اس کے صفات میں منفرد اور تنہا جاننا، اسی کا نام توحید اسماء و صفات ہے. تو یہ توحید کی تعریف ہوئی. اور توحید کی جو علماء نے 3 قسمیں ذکر کی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خالق، رازق، مالک کے اعتبار سے ایک جانیں. توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے، الوہیت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو تمام عبادات میں یعنی منفرد کر دیں. توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا، بس جن اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے نفس کے لیے ثابت کیا ہے اس کا اقرار کریں، اور جس کی نفی کی گئی ہے ہم اس کی نفی کریں. یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. تقسیم کے حوالے سے علماء نے ایک اور اعتبار ذکر کیے ہیں، یعنی یہ جو مشتہر اور مشہور تعریف ہے توحید کی جو قسم ہے وہ 3 ہے.
لیکن بعض علماء نے توحید کو دوسرے اعتبار سے تقسیم کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں، حالانکہ وہ تینوں قسموں کو شامل ہوتی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے توحید کی تقسیم ذکر کرتے ہیں۔ گویا کہ مشتہر جو تقسیم ہے توحید کی 3 قسمیں ہیں، لیکن بعض علماء توحید کی 2 قسمیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید المعرفہ والاثبات۔ توحید المعرفہ والاثبات میں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات شامل ہوتے ہیں۔ یعنی توحید معرفت و اثبات کی تعریف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک جانے، اسی کا نام توحید المعرفہ والاثبات ہے۔ معرفہ یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، معنی اس کو۔ اثبات یعنی اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں اس کو ثابت کریں اور جس کی نفی کی گئی ہے اس سے ہم اس کی نفی کریں۔ تو یہ توحید کی پہلی قسم ہے، توحید معرفت والاثبات۔ دوسری قسم یہ ہے توحید القصد والطلب۔ یہ دوسری تقسیم ہے جو بعض علماء نے ذکر کیے ہیں، توحید قصد و طلب، اور اس سے مراد خالص اور خالص توحید الوہیت ہے۔ یعنی توحید قصد و طلب کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں ایک جاننا، یا وہ عبادات یعنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے مختص کر دینا، اسی کا نام توحید طلب و قصد ہے۔ اور علماء نے جو یہ مصطلح ایجاد کیا کہ طلب و قصد، اس کا ایک معنی ہے، اس کا ایک مدلول ہے، اس کا ایک مفہوم ہے۔ طلب یعنی یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، یہی اساس ہے توحید الوہیت، یہی اساس ہے۔ پہلی قسم ذکر کرتے وقت علماء نے کہا کہ توحید المعرفہ والاثبات، معرفت کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق معرفت اور اقرار سے ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسری قسم ہے قصد و طلب، اور اس سے مراد خالص توحید الوہیت ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، اور یہی شریعت اسلامیہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ توحید کی دو اعتبار سے توحید کی تقسیم ذکر کی گئی ہیں۔ مشہور جو تقسیم ہے، علماء نے توحید کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اور دوسری تقسیم یہ ہے توحید المعرفہ والاثبات اور توحید القصد والطلب۔ توحید القصد والطلب میں صرف توحید الوہیت شامل ہے، توحید المعرفہ والاثبات میں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات دونوں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد میں پھر وہ ہم واپس ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التوحید، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب بسملہ ذکر کرنے کے بعد اپنی کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام توحید رکھا، کتاب التوحید، توحید رکھا۔ اور اس سے پہلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ آخر کیوں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام توحید رکھا؟ کیونکہ پہلی وجہ یہ ہے کتاب التوحید، توحید الوہیت جو ذکر کیا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام جو توحید رکھا ہے اور اس سے مراد توحید الوہیت ہے، اس کے اسباب ہیں۔ کیونکہ علماء کے یہاں جب بھی توحید مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد توحید الوہیت ہوتا ہے۔ یہ پہلی سبب تھی جو کل میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا۔ دوسری سبب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف، سب سے زیادہ انحراف جس مسئلے میں اس امت کے اندر پایا گیا وہ توحید الوہیت ہی تھا۔ توحید الوہیت ہی کے اندر گمراہیاں ہوئی، لوگ یعنی فرقوں اور گروپوں میں تقسیم ہوئے اور الگ الگ اعتبار سے لوگوں نے معبود بنا لیا۔ اور یہ اسی وجہ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام کتاب التوحید رکھا، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ تھا، امت اس میں گمراہ ہوئی، ضرورت تھی اس بات کی کہ اس حوالے سے، توحید کے حوالے سے گفتگو کی جائے، توحید کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے علماء نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام جو کتاب التوحید رکھا، کیونکہ توحید ربوبیت جو ہے اور توحید اسماء و صفات ہے، اس کے اندر اختلافات کم پائے جاتے ہیں، گمراہیاں کم پائی جاتی ہیں، انحرافات کم پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں قسموں میں
किताब तौहीद, तौहीद ही को अपनी किताब का नाम रखा? यही 3 असबाब हैं। पहली वजह यह है कि तौहीद का इतलाक मुतलक पर तो होता है, तो तौहीद उलूहियत पर होता है। दूसरी चीज यह है कि तौहीद उलूहियत ये सबसे अजीम और अजीम मसला है, इसी मसले के हवाले से उम्मत गुमराह हुई। और तीसरे सबब यह है कि दीगर जो अक़साम है उसमें इख्तलाफात कम पाए गए। अब आते हैं, ये जो किताब है किताबुत तौहीद, किताबुत तौहीद के अंदर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने कौन सा मनहज इस्तेमाल किए हैं, कौन सा मनहज और कौन सा तरीका, क्या शेख का मनहज क्या है इस किताब की तालीफ में। तो अगर आप किताबुत तौहीद पर गौर करें, किताबुत तौहीद के बाद किताबुत तौहीद को अगर पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह अलैह बाब कायम करते हैं, हर उसमें बाब कायम करते हैं, और बाब कायम करने के बाद कुरानी आयात और अहादीस नबविया और अक़वाल सहाबा जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद में बाब के आखिर में नुसूस का जिक्र करने के बाद मसाइल का जिक्र करते हैं। यानी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का मनहज और तरीका यह है इस किताब के अंदर, किताबुत तौहीद के अंदर, कि वो सबसे पहले बाब कायम करते हैं। बाब कायम करने के बाद सिर्फ खालिस कुरानी आयात, उस मौजू के हवाले से कुरानी आयात, उस बाब के हवाले से कुरानी आयात, अहादीस नबविया और अक़वाल सहाबा को जिक्र करते हैं। फिर उसके तहत मसाइल का जिक्र वो करते हैं, अल मसलतुल ऊला, अल मसलतुल सानिया व हकज़ा। तो ये शेख का मनहज है। शेख रहमहुल्लाह ने इस मनहज को, इस तरीके को क्यों अपनाया? उलमा ने इसके हवाले से उलमा लिखते हैं कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने ये जो तरीका अपनाया, यानी इस किताब के अंदर शेख की 2 ही चीजें, शेख के कलाम 2 चीजों पर मुश्तमिल है। एक तो बाब का नाम, ये शेख का कलाम है, और फिर मसाइल। बाकी खालिस कुरान, हदीस और अक़वाल सहाबा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने इस मनहज को, इस तरीकों को इसलिए अपनाया, 2 सबब है इसके। पहला सबब यह है कि इल्म का यही तरीका ही सलफ़े सालिहीन के यहाँ पाया जाता था। यानी इल्म का जो सही तरीका है सलफ़े सालिहीन के यहाँ यही तरीका था। क्योंकि बाज़ उलमा जिक्र करते हैं कि अल इल्मु इंद सलफ क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुहु क़ाल अस्सहाबतु हुमुल इरफान। यानी सलफ़े सालिहीन के यहाँ इल्म का तरीका यही है कि आप कुरानी आयात, अहादीस नबविया और अक़वाल सहाबा को जिक्र करें। तो शेख सलफ़े सालिहीन की इक़्तिदा में ये मनहज और ये तरीका अपनाए हुए हैं। दूसरा सबब जो उलमा ने जिक्र किया है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जो ये तरीका इसलिए अपनाया है ताकि लोग आसानी से कबूल करें। जाहिर सी बात है, जब हम किसी किताब के अंदर अपनी बात को, अपने कलाम को, उसमें इंशाई कलाम जब हमारे होंगे तो हो सकता है लोग उसको कबूल करने के लिए राजी ना हो। लेकिन जब उस किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरानी आयात हो, अहादीस नबविया हो, अक़वाल सहाबा हो, तो गालिब गुमान ये होता है कि सारे लोग उसको कबूल करने के लिए राजी हो जाते हैं, इख्तलाफ नहीं करेंगे। यही वजह है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी किताब को कुरानी आयात, अहादीस नबविया और अक़वाल सहाबा से मुज़य्यन किए हैं। तो ये शेख का मनहज है। इधन शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब के अंदर जो मनहज और तरीका अपनाया है कि बाब कायम करने के बाद कुरानी आयात, अहादीस नबविया और अक़वाल सहाबा जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद में मसाइल जिक्र करते हैं। और ये बात याद रखिए कि शेख का जो कलाम होता है सिर्फ तब अबवाब होते हैं और मसाइल होते हैं, बाकी खालिस नुसूस होते हैं, नुसूस शरिया होते हैं, और उसकी 2 वजह हैं, क्योंकि सलफ के यहाँ इल्म का यही तरीका था। और दूसरा सबब यह है कि कबूल करने में लोगों के लिए आसानी होगी, लोग इसको बगैर किसी चूचरा के लोग इस इल्म को कबूल कर लेंगे। इसी वजह से शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने यह मनहज अपनाया है। अब उसके बाद में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, किताबुत तौहीद। ये नाम जिक्र करने के बाद कहते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपने मनहज और तरीके की रियायत करते हुए मुबाशिर तरीके से किताबुत तौहीद कहने के बाद तौहीद के हवाले से कुरानी आयात,
قرآنی آیات سے دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ، جو انہوں نے اپنی کتاب کا نام دیا ہے توحید، اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انس و جن کو، بلکہ تمام مخلوقات کو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ انسان جب آسمان کو دیکھتا ہے تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کو اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، یہ سب کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے توحید کو سمجھنے میں، توحید کو سمجھنے میں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے میں بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پہلی آیت کریمہ کا ذکر کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انس و جن کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ انس و جن نہیں بلکہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب توحید ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ انسان جب زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب ربوبیت کا اقرار کرتا ہے تو الوہیت کا اقرار کرنے پر وہ مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ تو گویا کہ کائنات کی ساری مخلوقات یہ توحید ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ جو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں ذکر کیا الا لیعبدون، الا لیعبدون، اس سے بھی توحید الوہیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اصل جملہ ہے الا لیعبدونی، اصل کلمہ یہی ہے الا لیعبدون، یعنی ہم نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے عبادت کی اضافت اپنے ذات کی طرف کی کہ انس و جن کی تخلیق کیوں ہوئی ہے لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کریں۔ تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے اندر توحید نہ رہے۔ انسان اگر کوئی شخص مشرک ہو، اگر کوئی شخص موحد نہ ہو، عظیم سے عظیم کام انجام دے دے، لیکن اگر اس کے اندر توحید نہ ہو تو اس کی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کی فضیلت میں توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین کے اس قول کو پیش کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اب اس کے بعد میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ اور دوسری آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں توحید کو رچا اور بسا دے۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ هذا والله اعلم وصلی اللہ علیہ نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔